مد کے احکام دیکھیے، مد کے احکام میں سب سے پہلے مد کا لغوی معنی کھینچنا، دراز کرنا۔ مد کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھینچنا، دراز کرنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حرف مدہ یا حرف لین پر آواز کا دراز کرنا۔ حرف مدہ یا حرف لین پر آواز کا دراز کرنا، یہ ہے مد کے اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں محل مدہ کے متعلق۔ محل مدہ کون سے ہیں؟ محل کہتے ہیں جگہ کو، مد کی جگہ کون سی ہے، کہاں مد کریں گے؟ محل مدہ بیٹا تین ہے، الف واو یا۔ اب دیکھیے الف تو ہمیشہ مدہ ہوگا، واو اور یا مدہ بھی ہوتی ہیں، لین بھی ہوتی ہے۔ حروف مدہ تین ہوں گے، الف واو یا، حرف لین یہ دو ہیں۔ حروف مدہ بھی محل مدہ کہلاتے ہیں، حرف لین بھی، ان کو بھی محل مدہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ حروف مدہ کب ہوتے ہیں؟ الف کا مدہ ہوتا ہے الف ساکن ما قبل زبر، الف ساکن ما قبل زبر، جیسے قال مالکی۔ اسی طرح کھڑا زبر بھی الف کے کیا مقام ہوتا ہے؟ الف کی جگہ استعمال ہوتا ہے، الٹا پیش واو مدہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ ساتھ ان کو شامل کر دیا۔ دیکھیے الف ساکن ما قبل زبر جیسے قالا، کھڑا زبر جیسے مالکی۔ اسی طرح واو مدہ کب ہوگی؟ واو ساکن ما قبل پیش جیسے قولو۔ اسی طرح الٹا پیش یہ بھی واو مدہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مالوہو، اسی طرح پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کب ہوتی ہے؟ یا ساکن ما قبل زیر جیسے قیل، کھڑی زیر سے فی ہی۔ یہ فی ہی نہیں بیٹا ہونا چاہیے تھا، یا قرآن مجید فی بھی ہی آنا چاہیے ادھر، بھی ہی یا فی ہی مہانا، یہ کلمہ لکھا ہو مکمل تو پھر ٹھیک تھا، یا فی ہی نہیں لکھنا، غلط لکھا گیا۔ چلیے اس کی کر لیجئے بیٹا، بھی ہی کر دیں ادھر۔ تو حرف لین کب ہوتے ہیں؟ واو اور یا۔ واو ساکن ما قبل زبر جیسے خوف، یا ساکن ما قبل زبر جیسے والصیف۔ جب یہ واو اور یا ساکن ہو، ان کے ما قبل زبر آ جائے تو یہ لین کہلاتے ہیں۔ تو محل مدہ ہم نے پڑھ لیے ہے الف واو یا، یہ پھر محل مدہ ہے۔ الف تو ہمیشہ مدہ ہوگا، واو اور یا مدہ بھی ہوتی ہیں، لین بھی ہوتی ہیں۔